दोस्तों, इन साइड मौजूद फकर में खुश आमदीद। अहम तरीन अदालती जंग से पहले हुकूमत ने भी मैदान, बल्कि मैं ये कहूँ कि मोर्चा संभाल लिया, तो ये कुछ कहना ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ अहम तरीन इशारे, बल्कि कुछ अहम तरीन फैसले सामने आ रहे हैं, जिसने यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि जनाब इनफ इज़ इनफ, बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अदालती लड़ाई जिसके लिए तबले जंग बज रहा है, ये अदालती लड़ाई बहुत ही ज़्यादा घातक, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज ही पंजाब के अंदर इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान का जो फैसला है उसको चैलेंज करने का ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले की सुनवाई होगी यकीनी तौर पर। सबसे पहले इसका बेंच बनेगा और उसके बाद भी पता चलेगा कि जनाब इस केस के अंदर क्या होने जा रहा है। लेकिन वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की तरफ से, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत का माउथ पीस बनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होते हैं। और इस अहम तरीन अदालती लड़ाई से पहले हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटा दिया है, यानी शहजाद अता इलाही साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। और ये इशारा है, मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहा हूँ कि ये इशारा है एक अहम तरीन, बल्कि ख़तरनाक तरीन, बल्कि गैर मुहज़्ज़ब तरीन लड़ाई का जो होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्योंकि ये जो बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब थे, इनको एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मेरा ख़्याल है किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में इस ओहदे पर फाइज किया गया था। क्योंकि इनसे पहले अशतर औसाफ अली जो बड़े सीनियर वकील हैं, मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी उनके ताल्लुकात हैं, वो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन बाद में उनकी बहुत ही ठंडी मीठी किस्म की तबीयत थी, लिहाजा उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर अनवर मंसूर साहब को लगाया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। और उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन अनवर मंसूर अपने ओहदे का चार्ज लेने से कासर रहे। वो नोटिफिकेशन हो गया, उनका ऐलान हो गया, लेकिन उन्होंने ओहदे का चार्ज नहीं लिया। और इस हवाले से बताया जाता है कि चार्ज लेने के अंदर भी रुकावट थी, और वो भी आला तरीन सतह पर किसी अदालती शख्सियत की तरफ से कोई मुदाखलत थी, जिसकी वजह से वो अपने ओहदे का चार्ज नहीं ले सके। और उसके बाद एक डील के नतीजे में, जिसके बाद फिर आपको याद है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उसके बाद फिर ये जो है बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब, जो आपको याद है साबिक सदर पाकिस्तान थे, जिनके बारे में एक जो है वो वॉल चॉकिंग भी हो गई थी कि सदर पाकिस्तान को रिहा करो, फजल इलाही चौधरी साहब। ये जो है बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब, ये पोते हैं फजल इलाही चौधरी साहब के। तो कहने का मतलब ये है कि ये इशारा है कि अब इस मैदान में किसी ऐसी शख्सियत को उतारा जाएगा जनाब जो लापाक है। क्योंकि अब ये लड़ाई है ना, ये इस लड़ाई के लिए अगर उतरना है तो फिर उसके तमाम लवाजमात को उस हिसाब से पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा पहलू इस बात का ये है कि जैसे ही ये केस लगेगा, जैसे अभी तो फाइल नहीं किया गया जी, मैं इस वक्त 1:30 बजने वाला है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से ये केस फाइल नहीं किया गया। लेकिन अब अगर केस आज फाइल कर दिया जाता है, कल फाइल कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले तो यही होगा ना जी, केस फिक्स होगा और नोटिस किया जाएगा। नोटिस किसको करेंगे? अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल जो है वो वहाँ पर पेश ही नहीं होंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि पहली एक इसके अंदर वो एक एडिच डालने की कोशिश की जाएगी कि जनाब अटॉर्नी जनरल है नहीं, लिहाजा जब तक नए अटॉर्नी जनरल का फैसला नहीं होता इस केस को मौखर किया जाए। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास बड़े तरीक़ेकार हैं। वो कहेंगे जनाब अटॉर्नी जनरल नहीं है तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल लाओ, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को ले आओ, कोई ना कोई चीज़ तो। लेकिन ये मामला आगे बढ़ेगा और ये मामला रुकने वाला नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अहम अदालती जंग से पहले हुकूमत ने एक जानिब वार कर दिया है अपने माउथ पीस को चेंज करने का, और दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन सियासी रहनुमाओं समेत 740
وہ جو ہیں پی ٹی آئی ورکرز ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اس بات کا انکشاف خود عمران خان صاحب نے کیا ہے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر۔ اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے جو مختلف جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس بارے میں اطلاعات دی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا اظہر مشوانی صاحب کو بھی کل سے لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ وہ کل گھر سے نکلے تھے زمان پارک آنے کے لیے، لیکن وہ زمان پارک نہیں پہنچے، اور ان کے زمان پارک نہ پہنچنے کے نتیجے میں اس بات کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو اظہر مشوانی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے اداروں کے خلاف نازیبا مہمیں چلانے پر اور مختلف فیک اکاؤنٹس کے ذریعے بہت زیادہ ملائنڈ پروپیگنڈا کرنے کے حوالے سے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ کل میں نے رات کو آپ کو ایک خبر دی تھی کہ وزارت داخلہ نے ایک ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو یہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف کیمپین چلائیں گے، ان کے خلاف جو ہے سخت ترین کارروائی ہوگی، اور یہ جو ایک بل ہے اس کو بھی پاس کیا جائے گا، اور جس کے تحت یہ جو مذموم مہم چلانے والوں کو عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر ادارہ خود مدعی بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن کافی حد تک سنگین ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مختلف اکاؤنٹس، کچھ انہوں نے مجھے ڈیٹیلز بھی بھیجی ہیں کہ جناب الزام ہے، مجھے نہیں پتہ یہ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک جوکر نام کا آئی ڈی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ بھی اظہر مشوانی چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی یو کے کا آئی ڈی ہے بلوچ کے نام سے، کدا بلوچ، وہ کہتے ہیں جی وہ بھی یہ چلاتے ہیں۔ پھر کوئی کینیڈین اکاؤنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ سارے کے سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ وی پی این کے ذریعے اظہر مشوانی صاحب چلاتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک ٹویٹ بھی آیا ہے، اور یہ ٹویٹ کو بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں، کیونکہ یہ ٹویٹ آیا تھا جس وقت اظہر مشوانی صاحب کو لاپتہ ہوئے کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوا تھا، اور اسی دوران عبدالقیوم صدیقی صاحب جو اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا جس کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ زمان پارک سے گرفتار ملازم نے پولیس کو بتایا ہے کہ 10 ایم پی اے کی ٹکٹوں کے عوض کالے دھن کا کیش 50 کروڑ روپیہ زمان پارک کے تہہ خانوں سے غائب ہو گیا ہے۔ اظہر مشوانی نے خبر کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کی عطیہ کردہ کمائی غائب ہونے پر عمران خان سیخ پا ہیں۔ اب یہ والی جو خبر ہے تو اس کے اندر ہی یہ بات آ رہی ہے کہ اظہر مشوانی نے تصدیق کی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کو اس بات کی کیسے اطلاع مل گئی کہ جو اظہر مشوانی ہیں وہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے یا نامعلوم افراد کے قبضے میں ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ جناب زمان پارک کے جو تہہ خانہ ہے وہاں سے 50 کروڑ روپیہ غائب ہو گیا۔ بلکہ اسی ٹویٹ کے نیچے ڈاکٹر ارسلان خالد نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک میں نہ تو کوئی تہہ خانہ ہے اور نہ ہی 50 کروڑ روپے، نہ ہی کسی کا بیان، یہ تو بالکل ہی کھسک گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس بات کی اس وقت تو تردید کی، لیکن بعد میں عمران خان صاحب نے اس بات کو نہ صرف اون کیا ہے یعنی اظہر مشوانی کی گرفتاری کے حوالے سے، بلکہ اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ over 740 unarmed Pakistan Tehreek-e-Insaf workers have been arrested by ICT Lahore and across Punjab. These are poor people, many daily wages earners, capable of crooks, has no respect for sanctity of holy month of Ramadan. When people want to have security to fast and pray, demand empt release آف اور ورکرز۔ انہوں نے کہا جناب یہ اب تک 740 پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اسلام آباد، لاہور اور پورے پنجاب سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ سارے کے سارے غریب لوگ ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ڈیلی ویجرز ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، لیکن یہ چوروں کا ٹولے کو رمضان کا بھی احساس نہیں ہے، اور وہ اپنی کاروائیاں جاری کیے ہوئے اور مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب اظہر مشوانی والا بھی ہے، اور اظہر مشوانی کی طرف سے وہ جو عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بات کی تھی وہ کچھ ہی حد تک آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب دھمکی امیز ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس تحریک انصاف کو ہدف بنانے کے لیے پوری ڈھٹائی سے قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ آج سپہر اظہر مشوانی کو لاہور سے اٹھا لیا گیا اور کہاں لے جایا گیا؟
اب تک معلوم نہیں۔ 18 مارچ کو شبلی فراز اور عمر سلطان، جن کے پاس عدالتی کمپلیکس میں داخلے کی اجازت بھی موجود تھی، ان کو بھی اسی طریقے سے ہراساں کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا۔ یعنی عمران خان صاحب اس بات پر قائل ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب بھی اگر آپ نے اس سچویشن کو کنٹرول نہ کیا تو پھر اس کے بعد دم دم مست قلندر ہوگا۔ لیکن سچویشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سچویشن ویسی نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ہے کیا نام لیتے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ڈنڈا بھی پھرے گا، رندا بھی پھرے گا، اور اس حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور ان کی بھی میں نے کچھ آپ کو ڈیٹیلز بتائی تھی، یعنی چکوال سے لے کر پشاور سے لے کر جو ہے کوئٹہ سے لے کر بھاولپور، اور بھاولپور سے لے کر بیرون ملک پاکستان، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اب جو ہے نا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھلا مقابلہ ہوگا۔ اب یہ کھلے مقابلے کے لیے سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا میکنزم کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پروپیگنڈا نیکسس کو توڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو 740 افراد بشمول اظہر مشوانی جو اس وقت حراست میں ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا یہ پروپیگنڈا سیل ہی چلاتے ہیں۔ یہ بیٹھ کر اداروں کے خلاف ایک گھنونی اور مذموم مہم کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اس پوری مہم کو لے کر آگے سپریڈ کیا جاتا ہے، اور پھر بیرون ملک کے اندر اس کے حوالے سے پاکستان کی جو امیج ہے اس کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس سارے سچویشن کے اندر جہاں پر ایک جانب عدالتی لڑائی شروع ہونے والی ہے اور دوسری جانب ایک کریک ڈاؤن کا آغاز ہونے والا ہے، یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جناب، اس طریقے سے معاملات کو نہیں چلایا جائے گا۔ اب اسٹیٹ کو، ریاست کو اپنی بقا کے لیے حتمی اور فیصلہ کن لڑائی لڑنا پڑے گی، اور یہ حتمی اور فیصلہ کن لڑائی اگر نہیں لڑی جائے گی تو پھر یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں عمران خان صاحب کے، یہ ریاست کو یرغمال بنانے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں، اور ریاست کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بات عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک ہی ہے کہ بس بہت ہو گیا، انف از انف، اور یہ انف از انف اب ریاست کی طرف سے بھی ہے عمران خان کے لیے۔ ایک جانب یہ والی کارروائیاں ہیں، دوسری جانب الیکشنز کے حوالے سے بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر بھی جو حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے، حکومت کی طرف سے بیان بھی آیا کہ جناب الیکشن کمیشن نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد 5-0 سے الیکشن کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن والا معاملہ جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا تو اس طرح کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، یہ حکومت وقت کے فیصلے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے سے اس کو لنک کیا جائے گا، جوڑا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ آپ کے علاوہ باقی تمام حکومتی اداروں کا یہ فیصلہ ہے، لہٰذا اب آپ نے دیکھ لیں کہ اس پر کیا کرنا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ شاید یہ جو فیصلہ ہے واقعتاً خواہش کے مطابق نہ ہو، ضمیر کے مطابق نہ ہو، پنچایت کے مطابق نہ ہو، آئین اور قانون کے مطابق ہی ہو۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔